اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم کلاس 4 تو انگلش سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا کلاس 4 جنرل سائنس کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو میں نے بک سے لیے تھے، ٹیکسٹ بک سے، وہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، میں نے چینل پر اپلوڈ کیے ہیں۔ تو چلیں آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں کلاس 4 تو انگلش کا۔ اس کا جو پہلا چیپٹر ہے یونٹ نمبر 1، گریٹ کیلف آف اسلام۔ کیلف مطلب کہ خلیفہ، اسلام کا، اسلام کے عظیم خلفاء۔ تو چلیں ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایکسرسائز سے پہلے یہ آپ دیکھیں کہ انگلش میں ٹوٹل جو الفابیٹس ہیں، حروف تہجی جو بولتے ہیں، وہ ہے 26۔ یہ آپ یاد رکھیں۔ اس میں جو واولز ہیں اے ای آئی او یو، کوئی بھی نام واول کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، وہ ہے 5۔ یہاں پہ دیکھیے اے ای آئی او یو ان انگلش الفابیٹس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ واول کہتے ہیں۔ اور یہ جو باقی ہیں کانسوننٹ، یہ کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کانسوننٹ 21 ہے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں، ریڈ دا فالوئنگ ورڈ اسٹارٹنگ ود واول ساؤنڈس۔ ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایسے واولز ہیں جو ایسے ورڈز ہیں جو واول سے سٹارٹ ہوئے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے اے آرٹس، ای ایلیمنٹس، ای انفارمڈ، او آسٹریچ اینڈ یو ان نون۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے، یہاں سے آپ سے کویسچن ہے کہ یہ جو ورڈز ہیں اس میں آپ وہ لکھیں جو واول ساؤنڈ سے سٹارٹ ہیں۔ تو اس میں آکٹوپس بھی آ جائے گا، انویلپ بھی آ جائے گا، ایپریکارڈ بھی آ جائے گا، امپائر بھی آ جائے گا۔ یہ آپ کے پاس ایسے الفاظ ہیں جو واول سے سٹارٹ ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں، اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہیں وہ ہیں، اچھا یہاں پہ پہلے کویسچن دیکھیں، آنسر دیس کویسچن۔ وائی واز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیون دا ٹائٹل آف صدیق؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ ہیز ٹائٹل واز صدیق بیکاز ہی از گڈ ہیبٹس، اس کی اچھے اخلاق کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لفظ دیا، ٹائٹل لقب کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہیں، وائی از حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کال دی ہولڈر آف ٹو لائٹس؟ ہولڈر آف ٹو لائٹس مطلب کہ 2 روشنیوں کا مالک۔ ٹھیک ہے، اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کیوز میں آ سکتا ہے کہ ہولڈر آف ٹو لائٹس کون ہے، تو اس میں جو کریکٹ آپشن آئے گا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ ایک کا نام حضرت رقیہ اور دوسرے کا نام حضرت ام کلثوم۔ تو اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہولڈر آف ٹو لائٹس کہتے ہیں۔ ایٹ what ایج ڈیڈ حضرت علی رضی اللہ ایکسیپٹ اسلام؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ تو کتنی سال میں؟ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے، کریکٹ آنسر جو ہے 10 سال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک ہے ڈائیگراف، ایک ہے کانسوننٹ ڈائیگراف اور ایک میں آتا ہے ٹرائیگراف۔ یہ نیکسٹ پیج پہ ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ڈائی مینس، دیکھیں ڈائی مینس 2، ڈائی مینس 2، گراف، ڈائی گراف مطلب کہ ایسے 2 ورڈز جب مل جائیں جس سے ایک ساؤنڈ نکلتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ڈائیگراف کہتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس سی کا علیحدہ ساؤنڈ ہے، ایچ کا علیحدہ، لیکن جب ہم یہ کمبائن لکھتے ہیں سی ایچ، تو یہاں پہ جو آواز ہمیں دیتا ہے وہ ہے چھ۔ ٹھیک ہے، چھ، جیسا کہ چیئر، چھ آواز سی ایچ، یہ ایک آواز نکلتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے پاس چاک ہیں، سی ایچ چاک، تو اس کا جو مطلب کہ جب 2 الفاظ ملتے ہیں، 2 حروف ملتے ہیں اور ایک ساؤنڈ دیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائیگراف۔ جیسا کہ آپ کے پاس ٹی ایچ، یہ جب ہم کمبائن لکھتے ہیں تو اس کا جو آواز نکلتا ہے وہ دال کا نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ دوز، دین وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ایک ہے ٹرائی گراف، ٹرائی مینس 3، ٹرائی 3 کو بولتے ہیں۔ اب ایسے 3 الفاظ جب مل جائیں جس سے ایک ساؤنڈ نکلتا ہے تو اس کو ٹرائی گراف کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے پاس ایس سی ایچ ہیں جس کو ہم اسکول بولتے ہیں، جیسا کہ آپ کے پاس ٹی سی ایچ ہے، یہ ہمیں مطلب کہ آواز دیتا ہے 6 کا، جیسا کہ میچ،
چھ، یہاں پہ چھ آواز جو ہیں ٹی سی ایچ سے دیتا ہے. یہاں پہ کیش کا دیکھیں چھ ٹی سی ایچ. تو ایسے الفاظوں کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرائی گراف. اس میں جو مین ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جب دو الفاظ ملتے ہیں اور ایک آواز ہمیں دیتا ہے تو اس کو ڈائیگراف کہتے ہیں. ٹرائی گراف میں جب تین الفاظ ملتے ہیں اور ہمیں ایک آواز دیتا ہے، ساؤنڈ دیتا ہے، تو اس کو ٹرائی گراف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کانسوننٹ مطلب کہ کانسوننٹ ڈائیگراف دے آر. اچھا یہاں پہ دیکھیں کانسوننٹ وین ٹو کانسوننٹ لیٹر کمبائن ٹو میک ون ساؤنڈ دے آر کال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کانسوننٹ ڈائیگراف. فار ایگزامپل چیک تنک، اس کو کانسوننٹ ڈائیگراف بھی کہتے ہیں. ڈائیگراف ٹھیک ہے، ڈائیگراف یا کانسوننٹ ڈائیگراف. اس میں جو ہم نے کیا کرنا ہے، اس پیراگراف میں ہم نے نوٹس کرنا ہے کہ کون سے ڈائیگراف ہیں، کون سے ٹرائیگراف ہیں اور کون سے سائلنٹ لیٹرز ہیں. تو اس میں جو کیلف ہیں یہ ڈائیگراف ہو گیا. یہاں پہ نون جو ہیں کہ سائلنٹ ہیں، یہ سائلنٹ لیٹرز ہو گیا. سائلنٹ مطلب کہ خاموش الفاظ. اس کے بعد جو ہیں اسٹریچ میں یہ چھ آواز جو نکلتا ہے ٹی سی ایچ سے نکلتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ٹرائیگراف ہو گیا. یہاں پہ اسکالرشپ میں تو یہاں پہ اے سی ایچ یہ بھی ٹرائیگراف ہو گیا. اور اس کے بعد اس میں ہے نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہیں میک ایٹ لیسٹ ٹو ورڈز ود گیون ڈائیگراف اینڈ ٹرائیگراف. مطلب کہ دو ورڈز گیون ہیں یا تین ورڈز گیون ہیں، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا ہم نے ڈائیگراف یا ٹرائیگراف بنانا ہے. یہاں پہ سی ایچ تو یہاں سے میں ڈائیگراف ایزلی بنا سکتا ہوں، جیسا کہ آپ کے پاس شیئر ہو گیا، جیسا کہ آپ کے پاس چاک ہو گیا. پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ ڈائیگراف کا ہے وین. یہاں پہ وہ جو آواز ہے وہ ڈبلیو ایچ سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. وین، ویئر وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ آئی کا جو آواز ہے آئی جی ایچ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. آئی جیسا کہ مائٹ، نائٹ وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ ٹی سی ایچ جو ہے میچ، کیچ وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ باقاعدہ ڈیفینیشن لکھا ہے کہ ٹرائیگراف از اے گروپ آف 3 لیٹر. ٹرائیگراف جو ہے ایک گروپ ہے 3 لیٹرس کا دیٹ میک اے سنگل ساؤنڈ، جو ایک سنگل ساؤنڈ دیتا ہے. فار ایگزامپل پیئر، فائٹ، میچ. یہاں پہ ٹی سی ایچ، یہاں پہ جی جے، یہاں پہ ایئر. تو یہاں پہ یہ جو الفاظ ہیں یہ تین، یہاں پہ ایک ساؤنڈ جو ہے یہ تین ورڈ سے مل کر بنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرائیگراف کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہیں سم ورڈز ہے سائلنٹ لیٹر. ایسے الفاظ ہیں جس میں سائلنٹ، پچھلے پیج میں نے بتایا ہے دے آر اسپیلڈ، وہ ہم اسپیل کرتے ہیں لیکن پروناؤنسیشن اس کا نہیں کرتے ہیں. فرض کریں جیسا کہ یہاں پہ لیمب، یا یہ ہم لیمب نہیں پروناؤنسیشن کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو کہتے ہیں لیم. یہاں پہ بائے کی نہیں بولیں گے، اس کو ہم بائے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس میں بی، اس میں ای کیا ہیں؟ سائلنٹ ہیں. اس کو لیم کہتے ہیں، اس کو بائے کہتے ہیں. بائے کی یا لیمب نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ایم سی کیوز ہیں. ایم سی کیو سے پہلے یہ نالج آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں ٹوٹل جو خلفائے راشدین تھے وہ 4 تھے. ٹھیک ہے. اس میں جو پہلا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو پہلا اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کہ اس کو جب نبوت ملی تو اس میں جو مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لایا تھا وہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورتوں میں جب سب سے پہلے ایمان لایا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بچوں میں جب ایمان لایا تھا تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا. دی فرسٹ کیلیف آف اسلام، اسلام کا پہلا خلیفہ کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ واز اے کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ فرینڈ تھا، دوست تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ واز اے ویری ٹریڈر مطلب کہ تاجر. ٹھیک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت مالدار تاجر تھا. ریچ مینس مالدار، دولت مند. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ واز دا فرسٹ امام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، لیکن کس میں؟ بچوں میں سے. ٹھیک ہے. چلڈرن، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ واز دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا کون سا خلیفہ تھا؟ تو اس میں آتا ہے سیکنڈ خلیفہ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بھی ٹیسٹوں میں آتے ہیں، مطلب کہ
مینز انگلش میں ہم بتائیں گے افیکشن. افیکشن مینس محبت. اے پرسن فیلنگس آف لو. ٹھیک ہے. ڈسٹنگش مطلب کہ فرق تفریق کو بولتے ہیں. ٹو ریکگنائز. ریکگنائز مینس پہچان, دا ڈفرینس. جنرس سخی کو بولتے ہیں ولنگ ٹو گیو اینڈ شیئر. ٹھیک ہے. ٹریٹیز معاہدے کو بولتے ہیں. اے فارمل ایگریمنٹ بٹوین ٹو اور مور کنٹریز. جب ہم دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان جو معاہدہ کرتے ہیں, ایگریمنٹ کرتے ہیں, اس کو ٹریٹی کہتے ہیں, معاہدہ. مارٹیرڈم, اس کو مطلب کہ شہادت کو, ڈیتھ آف مارٹیر. ٹھیک ہے, شہادت کو بولتے ہیں. اس کے بعد جو ہیں یہ بھی آپ دیکھیں, ایک ہوتے ہیں نیمنگ ورڈز, ایک ہوتے ہیں ایکشن ورڈز, اور ایک ہوتے ہیں ڈسکرائبنگ. نیمنگ میں کیا ہوتے ہیں, ایسے الفاظ جو ہم نیم کی وجہ سے دیتے ہیں, جیسا کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بوائز ہے, اس میں یہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, یہ الفاظ ہیں, لیکن کون سے الفاظ ہیں, نیمنگ ورڈز ہیں جو نام کے لحاظ سے ہیں. جیسا کہ برڈز ہے, پرندے ہیں, جیسا کہ یہاں پہ ٹریز ہیں. یہاں پہ ایکشن. ایکشن مطلب کہ جو کوئی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایکشن جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے, کوئی ایکشن کرتا ہے. جیسا کہ اس میں مطلب کہ ایکسرسائز ہو رہا ہے, اس میں فلائنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ برڈ جو ہیں فلائی کر رہے ہیں, اس میں رننگ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ مختلف اور بھی لکھ سکتے ہیں اسے بہت سارے. اور ایک ہوتا ہے ڈسکرائب, مطلب کہ جو ہمیں وضاحت دیتا ہے. فلاورز ہیں, لیکن کیسے ہیں, بیوٹیفل فلاورز ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح آپ اور بھی دا سن از شائننگ, تو یہاں پہ شائننگ جو ہے یہ بھی ڈسکرائبنگ ورڈز میں آتا ہے. اس کے بعد جو ہیں جو مسنگ ایٹ, اچھا یہ تو امپورٹنٹ نہیں اتنا. اچھا, اس میں جو امپورٹنٹ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹھیک ہے, گرامر یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اس میں دو آتے ہیں, ایک آتے ہیں کاؤنٹیبل اور دوسرا آتا ہے انکاؤنٹیبل. پہلے ڈیفینیشن کو دیتے ہیں اور پھر میں ٹرک بھی بتاتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کاؤنٹیبل ہے یا انکاؤنٹیبل ہیں. کاؤنٹیبل ناؤن. کاؤنٹیبل ناؤن آر ورڈز فار تھنگس دیٹ وی کین کاؤنٹ. کاؤنٹیبل ناؤن ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کی ہم گنتی کر سکتے ہیں. تو گنتی, کاؤنٹ مطلب شمار کر سکتے ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں, کاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں. دے ہیو سنگولر اینڈ پلورل, اور اس ان کاؤنٹیبلس کے کیا ہوں گے, سنگولر اور پلورل ہوں گے, دونوں ہوں گے. فار ایگزامپل بال بال, گرل گرل, ڈول ڈول. اب یہاں سے آپ ایک پوائنٹ یہ ٹرک آپ یاد کر سکتے ہیں کہ کاؤنٹیبل ناؤن وہ نام ہوتے ہیں جس کی ہم پلورل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ اس کی پلورل بنانے کے لیے جب ہم ایس یا ایس کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ پلورل بن جاتا ہے, اور ایسے ناؤن کو کیا کہتے ہیں, کاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں. دو ڈیفینیشن ہو گئے. ایک ہو گیا جب ایسے ناؤن جن کی ہم کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں, کاؤنٹیبل ناؤن کہلاتے ہیں. دوسرا یہ ٹرک ہو گیا کہ ان کی ہم کیا کریں گے, ان کی ہم سنگولر سے پلورل بھی بنا سکیں گے. ٹھیک ہے, تو ایسے ناؤن کو کیا کہتے ہیں, کاؤنٹیبل. جیسا کہ اسٹار. اب یہاں پہ اسٹار یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے, لاجیکل کویسچن ہے. اسٹار, یہاں پہ اسٹار کو اگر ہم دیکھیں کہ اسٹار کیا ہے, اسٹار ہیں کاؤنٹیبل, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اسٹار کا جو پلورل ہیں وہ سٹارز ہیں. ٹھیک ہے, اسٹار کا جو پلورل ہیں وہ سٹارز ہیں, اس سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے. اور دوسرا جو ہیں اسٹار ہم اس طرح گنتی کر سکتے ہیں, ایک ستارہ, دو ستارے, تین ستارے, اس طرح. اور لیکن کیا ہے, انفائنائٹ ہے, ہمیں تعداد کا پتہ نہیں ہے. جن کا ہمیں تعداد وہ ان کو انفائنائٹ کہتے ہیں. ایک فائنائٹ ہوتا ہے انفائنائٹ, وہ ہے انفائنائٹ. لیکن کاؤنٹیبل انکاؤنٹیبل میں کیا آئے گا, وہ ہیں کاؤنٹیبل آئے گا, کیونکہ ان کی ہم گنتی کر سکتے ہیں. دوسرا ٹرک, ان کی ہم پلورل بھی بنا سکتے ہیں. اب آتے ہیں انکاؤنٹیبل آر ورڈز فار تھنگس دیٹ وی کین ناٹ کاؤنٹ. ایسے ناؤن جن کی ہم گنتی نہیں کر سکتے ہیں, ان کو انکاؤنٹیبل. دے ڈونٹ ہیو پلورل فارم, اور ان کے ہم پلورل فارم نہیں بنا سکیں گے. یہ دو پوائنٹ آپ نوٹ کریں. کاؤنٹیبل میں ہم پلورل فارم بنا سکیں گے, اور انکاؤنٹیبل میں جو اس کا پلورل ہے وہ نہیں بن سکتے. جیسا کہ واٹر, ہم اس طرح نہیں کہتے ہیں کہ واٹرز. ٹھیک ہے, اس کا پلورل نہیں بن سکتا. یہاں پہ دیکھیں ویل, دولت, ویدرز, سوری ویل نہیں ہے, ویدر ہے, موسم. ہم اس طرح نہیں کہتے ہیں کہ ویدرز. ٹھیک ہے, اس کا پلورل نہیں بن سکتا. ایئر, ہوا. ٹھیک ہے, اس کا بھی پلورل نہیں بن سکتا, اور یہ ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے. ہوا کو ہم کیسے گنیں گے. ٹھیک ہے, ویدر, واٹر وغیرہ وغیرہ. اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے, یہاں پہ ہم ہائی لائٹ کریں گے کہ کون سے کاؤنٹیبل ہے. یہاں پہ ویدر کا پہلے تو یہ ہے کہ ویدر جو ہیں موسم کو کہتے ہیں. وہ موسم کا جو پلورل ہے
وہ نہیں بن سکتا، تو اس وجہ سے یہ انکاؤنٹیبل ہیں۔ یہاں پہ فلاورز کی ہم گنتی کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہیں فلاورز، ٹھیک ہے، پلورل بھی بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ سوئنگز مطلب کہ پلورل بنا ہوا ہے، اور سوئنگز مطلب کہ یہ بھی کاؤنٹیبل ہیں۔ بٹر فلائز، تتلیاں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے پاس کیا ہیں، کاؤنٹیبل ہیں۔ کاؤنٹیبل اینڈ انکاؤنٹیبل میں جو مین ڈیفرنس ہیں وہ دو ہیں، ٹھیک ہے۔ کاؤنٹیبل ہم گنتی کر سکتے ہیں، اور انکاؤنٹیبل جو ہیں وہ ان کی ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ کاؤنٹیبل ناؤن کا ہمارے پاس پلورل بن سکتا ہے، لیکن انکاؤنٹیبل کا ہمارے پاس پلورل نہیں بن سکتا۔ اب اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے آرٹیکلز۔ آرٹیکل جب ہم فقرے میں لگاتے ہیں تو جو فقرہ ہوتا ہے اس کا ہمیں پورا کی پورا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آرٹیکل کے بغیر کوئی بھی فقرہ مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ اے این یوزڈ وتھ سنگولر ناؤن، ٹھیک ہے، اے اور این کو ہم سنگولر ناؤن کے ساتھ استعمال کریں گے، لیکن اس میں فرق ہے کہ یہ ہم اس کے ساتھ استعمال کریں، اے از یوز وتھ ورڈ اسٹارٹنگ وتھ کانسوننٹ ساؤنڈ، یہ ہم اس کے ساتھ استعمال کریں گے جن کا آواز کانسوننٹ سے سٹارٹ ہو، ٹھیک ہے، جیسا کہ بال، یہاں پہ بی بال، ٹھیک ہے، میٹ، یہاں پہ اے میٹ آئے گا۔ اور این ہم تب استعمال کریں گے ود ورڈز ساؤنڈ ود واولس، اسٹارٹنگ ود واول ساؤنڈ، این ہم تب استعمال کریں گے جب ان کا جو ساؤنڈ ہے وہ واول سے اسٹارٹ ہو۔ واول کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ واول 5 ہیں، اے ای آئی او یو، اور اے ای آئی او یو، اور ٹوٹل 5 ہیں۔ جیسا کہ آپ کے پاس اورینج، تو یہاں پہ اورینج، یہاں پہ واول ساؤنڈ ہے تو یہاں پہ این اورینج آئے گا۔ آئی، یہاں پہ دیکھیے آئی آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس واول ہے، تو یہاں پہ جو ساؤنڈ ہے وہ آئی کا ہے، آئی آپ کے پاس واول، تو یہاں پہ این آئی آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اچھا، یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اے اینڈ این آر کال انڈیفینٹ آرٹیکل، یہ کیا ہیں؟ یہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہیں، اور دی جو ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے۔ دی کے لیے ہمارے پاس 7 کنڈیشن ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہیں 7، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ ہیں، جو دی ہم تب استعمال کرتے ہیں جب کوئی چیز یونیک ہو۔ دی ہم رسالوں کے لیے، اخباروں کے لیے، پراپر ناؤن کے لیے، وغیرہ وغیرہ کے لیے، اس میں یہاں پہ جو مینشن ہے یوزڈ وین وی نو دیئر از اونلی ون پرٹیکولر پرسن اور تھنگ، جب ہم کسی چیز یا شخص کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں تو تب ہم یہاں پہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ دی ہم اس کلاس 4 میں ہم یہاں سے صرف ایک اسٹیپ اس کے لیے یاد کریں گے کہ دی ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی چیز پہلے سے موجود ہو، ہم اس کا ہمارے پاس پہلے سے پتہ ہو، تو تب ہم کیا استعمال کریں گے؟ دی استعمال کریں گے۔ 3 ہو گئے، ایک ہو گیا اے، ایک ہو گیا این، ایک ہو دی۔ یہ ہم تب استعمال کریں گے جب ساؤنڈ جو ہے وہ کانسوننٹ سے سٹارٹ ہو، این تب استعمال کریں گے جب ساؤنڈ جو ہے وہ واول سے سٹارٹ ہو، دی ہم تب استعمال کریں گے جن کا ہمارے پاس پہلے سے کسی چیز کا ذکر ہوا ہو، یا اخباروں کے لیے، رسالوں کے لیے، پراپر ناؤن کے لیے، وغیرہ وغیرہ، تب بھائی ہم یونیک، جیسا کہ سورج ہو گیا، چاند ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم دی استعمال کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیں مین آپ کے پاس کانسوننٹ ساؤنڈ ہے، یہاں پہ اے آئے گا۔ یہاں پہ بیگ آپ کے پاس کانسوننٹ، یہاں پہ اولڈ او، یہاں پہ دیکھیں او، تو یہاں پہ جو ساؤنڈ ہے وہ واول کا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ این آئے گا۔ یہاں پہ گلاس، جی گلاس، تو یہاں پہ اے گلاس، پائلٹ پی، مطلب کہ اے آئے گا۔ ایئرپورٹ، ایئر، یہ دیکھیں اے آر، اے، تو یہاں پہ جو واول ہیں وہ ساؤنڈ جو ہیں وہ واول کا، یہاں پہ این۔ یہاں پہ دیکھیے ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں؟ ویئر آئی لیفٹ دی کار کیز، کیا آپ جانتے ہیں جہاں پہ ہم نے کار کی چابی چھوڑی تھی؟ تو یہاں پہ دیکھیے یہ اس کا ہمیں پہلے سے پتہ ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ ویئر، کہاں پر، دیکھیے یہاں پہ جگہ کی ذکر ہو رہی ہے کہ کہاں پر، مطلب کہ اس جگہ کے بارے میں ہمیں پہلے سے پتہ ہے، پہلے ذکر کیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ جو آرٹیکل آئے گا وہ دی آئے گا۔ یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اے کو کیا، این کو انڈیفینٹ کہتے ہیں، اور دی کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایڈجیکٹیو۔ ایڈجیکٹیو کہتے ہیں اس میں صفت، مطلب کہ ہم جب کسی چیز کی، کسی ناؤن کی جب ہم صفت بیان کرتے ہیں، چاہے وہ اچھائی میں ہو یا برائی میں ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ فرض کریں یہ رنگ مجھے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ناپسند جو ہیں یہ اس کے لیے کیا ہیں؟ اس میں صفت ہیں۔ یہ لڑکا اچھا ہے، یا یہ اچھا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس میں صفت لیکن اچھے الفاظوں میں ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں، اس میں ایڈجیکٹیو کہتے ہیں۔ ایڈجیکٹیو جو ہیں وہ ہیں 7، ٹھیک ہے۔
اس میں جو ہے words of which describe the quality of noun or pronoun. Adjective of quality. Quality مطلب کہ معیار کو بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے مقدار، ایک ہوتا ہے معیار. ٹھیک ہے. کوالٹی جیسا کہ آپ کے پاس کوالٹی میں آتا ہے سافٹ. ٹھیک ہے، یہ چیز سافٹ ہے، یا یہ لڑکا جو ہے یہ بہت کانڈ ہے، رحم دل ہے، مہربان ہے. یہ کس میں آتے ہیں؟ معیار میں آتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ایڈجیکٹیو آف کوانٹٹی، مقدار میں آتے ہیں. مقدار میں جیسا کہ آپ کے پاس کتنے پین ہیں؟ 4 پین ہیں. ہاؤ مچ. ٹھیک ہے، ہاؤ مچ. فرض کرے آپ کے پاس کتنی چینی ہے؟ ہاؤ مچ. ٹھیک ہے، مچ مطلب کہ یہ مقدار کو ظاہر کرتا ہے. ایک ہوتا ہے کلر. یہ تو ظاہری بات ہے، کلر کو ہم رنگ کو بولتے ہیں. جیسا کہ آپ کے پاس پنک کلر ہو گیا، بلیو کلر ہو گیا. دس کار از بلیو. ٹھیک ہے، یہ کار ہو گیا، لیکن اس میں جو ایڈجیکٹیو استعمال ہوا ہے یہ ہے بلیو. ٹھیک ہے، فرض کریں دس کار از بلیو. ٹھیک ہے، یا دس از ویری بیوٹیفل کار، یا بلیو کار. مطلب کہ رنگ کے لیے جو ایڈجیکٹیو استعمال اس کو ایڈجیکٹیو آف کلر. اس کے بعد جو ہے ایڈجیکٹیو آف سائز، مطلب کہ یہ چیز چھوٹا ہے، یہ چیز بڑا ہے. لارج، ٹینی، پتلا، موٹا وغیرہ کے لیے. جسامت مطلب سائز مین جسامت. اس کے بعد ایڈجیکٹیو آف شیپ. شیپ مطلب کہ شکل. شکل کیسے ہیں؟ مطلب کہ اسکوائر فارم میں ہے، ریکٹینگولر فارم میں ہے، ٹرائنگل فارم میں ہے، کس فارم میں شکل. اور ایک ہوتا ہے اوریجن. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اوریجن مطلب کہ اصل کو ظاہر کرتا ہے، ذات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے بلانگ کرتا ہے. جیسا کہ میں پاکستانی ہوں تو یہاں پہ اوریجن جو میرا ہے وہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے، آئی ایم پاکستانی، تو میں پاکستانی ہوں. یہاں پہ جو اوریجن ہے میرا وہ ہے مطلب کہ پاکستان. جیسا کہ پاکستانی، افغان وغیرہ، مطلب کہ جہاں سے وہ بلانگ کرتا ہے. اس میں آپ ایزلی یہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کیپٹلائزیشن، مطلب کہ کب ہم جو الفاظ ہیں، ورڈز ہیں، وہ ہم کہاں کہاں پہ کیپیٹل لکھیں. کیپٹلائزیشن مطلب کہ کیپیٹل. ہمیں پتہ ہے جب کوئی فقرہ سٹارٹ ہو رہا ہو تو اس کا جو پہلا لفظ ہے، پہلا ورڈ جو ہے، پہلا لیٹر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آئے گا؟ وہ آپ کے پاس آئے گا کیپیٹل کا. اس کے بعد جو پراپر ہیں وہ بھی ہمارے پاس جو ہیں کیپیٹل سے سٹارٹ ہوگا. اس کے بعد جتنی بھی اشاروں کے نام ہیں، ایئرز ہیں وغیرہ وغیرہ، رسالوں کے نام یا پراپر ناؤن جو ہیں، یہ جتنے بھی ہیں اس کے لیے ہم کیا، یا یونیک چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، سن جیسا کہ سن ہو گیا. اس کے لیے ہمارے پاس جو پہلا ورڈ چاہے وہ فکر درمیان میں کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم کیا استعمال کریں گے؟ کیپیٹل. جیسا کہ یہاں پہ پشاور. ایک تو یہ ہے کہ پشاور جو آپ کے پاس پراپر ناؤن ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں سے فکرے میں سٹارٹ میں آیا تو یہاں پہ پی، یہاں پہ لاہور، یہ پراپر. یہاں پہ اس میں کوئٹہ. اس میں جو ہم غلطیاں ہیں وہ ہم ڈھونڈیں گے. اس میں جو کراچی ہے، اس میں پاکستان ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہم پہلا دی. اب دی تو کوئی بھی نہیں ہے، مطلب کہ نہ تو پراپر. لیکن اگر ہم کانسیپٹ دیکھیں فکرے سے، فکرے کا سٹارٹ ہے تو سٹارٹ ہمارے پاس لازمی کس سے آئے گا؟ کیپیٹل سے آئے گا. یہاں پہ دانش. دانش جو ہے یہ ایک نام ہے، پراپر ناؤن ہے، تو یہاں پہ ڈی جو ہے وہ کیپیٹل آئے گا. اس میں جو ہیں دو کانسیپٹ ہیں. یہاں سے ایک معنو ہے، مطلب کہ ایک تو نیم ہے، پراپر نیم ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مطلب کہ سٹارٹ ہے فکرے کا، تو اس وجہ سے ایم. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وی. وی آپ کے پاس جو ہے فکرے کا سٹارٹ ہے. اسلام آباد. اسلام آباد کیپیٹل ناؤن ہے تو اس وجہ سے کیپیٹل آئے گا. آصف. آصف جو ہے پراپر ناؤن ہے اور فکرے کا سٹارٹ بھی ہے تو یہاں سے اے آئے گا. اور گرگل آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک پراپر ناؤن ہے. اس کے بعد جو ہے سیلیبل. سیلیبل اینڈ ملٹی سیلیبل. سیلیبل اصل میں بولتے ہیں حرف کو. جیسا کہ آپ کے پاس ایک نام ہے، فرض کریں میں ایک لکھتا ہوں علی. اب علی جو ہے یہ ایک ورڈ ہے، یہ ایک ناؤن ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اے، ایل اور آئی یہ کیا ہے؟ یہ اس میں سیلیبل آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا آ گئے؟ حرف آ گئے سیلیبل. یہاں پہ واو. اچھا، ایک یہاں پہ انگلش میں جو ہے، انگلش میں جب ہم لکھتے ہیں تو انگلش میں ایک سیلیبل جو ہے وہ واو کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوگا. جیسا کہ آپ کا اچھا، یہ ورڈ وچ کیریز مور دین ون سیلیبل از کال. اور جب آپ کے پاس ایسے سیلیبل آ جائیں، ایسے ورڈز آ جائیں جس میں آپ کے پاس دو سے ایک سے زیادہ سیلیبل، تو اس کو ملٹی سیلیبل کہتے ہیں. جیسا کہ پاکٹ. پاک مطلب کہ اس میں دیکھیں واول آیا ہوا ہے نا، پاک، ای ٹی. اس میں تو اس میں دو سیلیبل ہے، اس کو کہتے ہیں ملٹی سیلیبل. اس میں جو ہیں پاستا. ٹھیک ہے، اس میں پاستا، تو اس میں پاس اور یہ تا، اس میں دو سیلیبل ہے. با نا نا. یہ دیکھیں با نا نا، تو اس میں تین سیلیبل ہے. اس کے بعد جو ہے آفٹر نون. اے ایف آف ٹر اور یہ نون. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں کہ اس میں کتنے سیلیبل ہیں. کم، پین، اینس. اس میں تین. با لون.
اس میں 2 کلاس روم، اس میں 2 ٹیچر، اس میں 2، اس کے بعد جو ہے لیڈرشپ، 3 گرینڈ فادر، اس میں 3 رین بو، 2 ایلیفینٹ، اس میں 3 سسٹر، ٹیلی فون، اس میں کتنے آئے گے؟ اس میں 3 آئے گے۔ یہ آپ کے پاس ہو گیا سیلیبل اور ملٹی سیلیبل کا کنسیپٹ۔ اس کے بعد جو ہے لاسٹ پہ مطلب کہ ٹیسٹ میں ایسے آئے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم مترادف یا اس طرح ہم سینونیم اور سینونیم اس کو بولتے ہیں سینونیم۔ تو اس میں ہم نے سیملر، اس کا جو سیملر مطلب کہ سیم میننگ جو آئے گا سینونیم میں، سیملر کا مطلب ہے لائک، ٹھیک ہے۔ اس میں بردر اینڈ سسٹر کو کیا بولتے ہیں؟ سبلنگ بولتے ہیں۔ اس میں ویری ہائی ان پرائز، اس کا مطلب یہ ہے اس کا جو سینونیم آئے گا وہ کاسٹلی آئے گا، کیونکہ اس کا پرائز جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ ہی ہو کریٹس ایوری تھنگ، یہ ایسے کویسچن جو آتے ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں ٹیسٹوں میں، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ ہی ہو کریٹس ایوری تھنگ ان دا کریٹر، مطلب کہ کریٹر مطلب کہ خالق، کس نے سب چیزیں پیدا کی ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کا جو سینونیم ہے وہ اللہ ہی آئے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کا چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایکسرسائز چیپٹر نمبر 2 کا سٹارٹ کریں گے، اور یہ آپ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ میں ایک چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ یہاں سے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ کسی بھی پوائنٹ میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو میں نے واٹس ایپ نمبر مینشن کیا ہے، آپ وہاں پہ واٹس ایپ پر بھی SMS کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ گروپ بھی ہیں، وہاں سے بھی آپ واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں ڈیفرینٹ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے، یا مطلب کہ جابس اپڈیٹس کے لیے، یا کوئی بھی مطلب کہ معلومات وہ ہم واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ والسلام۔